یاد رکھو، اللہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ جو سکون اور خوشیاں تم سے دور ہو گئی ہے، وہ انہیں دگنی کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ آج جو یہ تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں، بلکہ اللہ تمہیں آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے تلخ ماضی سے باہر نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ جان رکھو، تمہارے چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کھو گئی ہے، یہ تکلیف کا موسم بس اور کچھ وقت ہی رہے گی۔ پھر اللہ تمہاری زندگی کی ساری رونقیں پہلے سے زیادہ بحال کر دے گا، اور وہ رب صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کے مسل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں بہت دعائیں کر چکا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورتحال میں بندہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب تم دعا کے ساتھ ساتھ صبر کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہاری دعا بہت جلد تمہارے لیے خوشخبری لانے والے ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔